बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे शुमाली सूबे बदख्शां में बगावत चल रही है। गुज़िश्ता कई हफ़्तों से ये ख़बरें तवातुर के साथ आ रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और वहाँ पे एक बड़ा और फ़ैसला कुन कहा गया है कि ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन शाबान के नाम से। और करक खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी झड़प हुई है, इसमें मिलिटेंट्स का नुकसान हुआ है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। अफ़गान तालिबान कैसे मुज़ाकरात पर मजबूर हुए हैं एक बागी जुमा खान फातेह के सामने, यानी उन्होंने एक तो धमकी दी है, जुमा खान फातेह ने तालिबान चीफ़ को यानी शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा को धमकी लगाई है, कंदहार को धमकी लगाई है। ये सारी तफसीलात मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरा चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी गुजारिश है कि ये आप कर लें और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए, और ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से, कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपका और हमारा ये मुश्तरका चैनल जो है ये कहाँ कहाँ पे देखा और सुना जा रहा है। बदख्शां में मादनियात की लड़ाई है। यहाँ पे मादनी वसाइल हैं, यहाँ पे सोने की कानें हैं, और ये वो सूबा है कि जिसकी सरहदें आपको पता है ताजिकिस्तान के साथ और चाइना के साथ लगती हैं। और फिर ये एक जो पट्टी है ये इंतहाई जो अहमियत की हामिल पट्टी है, इंतहाई इसकी स्ट्रेटेजिक एक इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पे एक साबिक तालिबान रहनुमा ये बागी हुए हैं और किसी ओहदे के ऊपर बागी हुए हैं, ये भी बताया गया है। जुमा खान फातेह इसका नाम बताया गया है, और गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुला याकूब मुजाहिद, जो मुला उमर के साहिबजादे हैं, ये पिछले दिनों बदख्शां गए। वहाँ पे उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन वो जुमा खान फातेह को मनाने में कामयाब नहीं हो सके। अब जैसे ख़बरें आ रही हैं, जैसे वीडियोज़ आ रही हैं कि इस बगावत को कुचलने के लिए कंदहार के अहकामात पर यहाँ पे हज़ारों जो फ़ौजी हैं, जो तालिबान फोर्सेस हैं, ये वहाँ पे भेजे गए, लेकिन ये तस्लीम होने से इनकारी हैं, ये हथियार डालने से इनकारी हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इसके क्या मुमकिना असरात हो सकते हैं इस बगावत के, और ये एक तवील गुरीला जंग में ये बगावत तब्दील हो सकती है क्या? बाकी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो मुज़ाहमती गिरोह हैं, जैसे अहमद मसूद हैं, अहमद शाह मसूद के साहिबजादे, और इनकी तंजीम या इस तरह की और तंजीमें, क्या इनके साथ जुमा खान फातेह का इत्तिहाद हो सकता है? क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? अगर मकामी हिमायत मज़ीद हासिल होती है जुमा खान फातेह को, तो क्या तालिबान इस इलाके को कंट्रोल में दोबारा लेने में कामयाब हो सकेंगे? ये वो सारे सवालात हैं कि जो इस बगावत के साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि जुमा खान फातेह के साथ जो उनके साथी हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। मुख्तलिफ़ आदाद शुमार इस हवाले से सामने आते हैं, और ये भी बताया जाता है कि बदख्शां में मुख्तलिफ़ इलाकों पर जुमा खान फातेह का कंट्रोल है। 5 अज़ला के हवाले से बाकायदा ये कहा जाता है कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की रेड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ सिर्फ बात मानी जाती है जुमा खान फातेह की। अब ज़ाहिर है कि जैसे पहला एक दौर था अफ़गान तालिबान का मुला उमर के ज़माने में, तो शुमाली जो कुछ हिस्से थे या पंशेर जो वादी थी, इसके हवाले से ये कहा जाता था कि ये अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। आज अगर अफ़गान तालिबान ये दावा करते हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल है, लेकिन अब ये दावा जो है ये अब काफ़ी हद तक मुतासर होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि बदख्शां में अगर ये सूरत हाल है तो फिर ज़ाहिर है कि ये असरात बाकी जो शुमाली सूबे हैं यहाँ तक फैल सकते हैं। कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ने पहले इनको एक पुरकशिश ओहदे की पेशकश की, नहीं माने। दबाव बढ़ाने के लिए वहाँ पे फोर्सेस को रवाना किया गया, नहीं माने। और फिर मुज़ाकरात के लिए अब अफ़गान तालिबान जो हैं ये तैयार दिखाई देते हैं। अब ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि फ़सीहुद्दीन फ़ितरत जो अफ़गान तालिबान रहनुमा हैं, अहम ओहदेदार हैं,
ان کی ضمانت پر یہ راضی ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے. یعنی یہ باغی کمانڈر جو ہے اس نے افغان طالبان کو یہ مذاکرات پہ لے آیا ہے. مذاکرات کے لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ طاقت سے مروب نہیں ہوئے, وہ دھمکیوں سے مروب نہیں ہوئے, وہ بڑے پرکشش عہدے کی پیشکش سے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ فیض آباد میں منتقل ہو گئے ہیں, یہ علاقہ ہے, اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان اور اس باغی کمانڈر کے مابین مذاکرات ہوں گے. اب انہوں نے دھمکی کیا لگائی ہے؟ دھمکی انہوں نے یہ لگائی ہے کہ ہم مذاکرات ضرور کریں گے لیکن کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جمعہ خان فاتح کے الفاظ ہیں, انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ذرا سی غلطی سڑکوں پر جو ہے شہری افواج اور پہاڑوں میں ہمارے سپاہیوں کے جواب سے, یعنی جو ہمارے سپاہی پہاڑوں میں موجود ہیں ان کی طرف سے ٹھیک ٹاک جواب آپ کو شہری علاقوں میں ملے گا. سڑکوں پہ جو آپ کی افواج ہیں ان کو یہ جواب ملے گا. اور غیر مقامی مسلح افواج کو جلد از جلد بدخشاں چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک بار پھر کہا ہے جمعہ خان فاتح نے. اور مقامی لوگوں اور جغرافیہ کی مرضی کے خلاف جو ہے ظلم اور کانوں کے استحصال کو ختم کرنا ہوگا. یعنی معدنیات کے حوالے سے ان کا اشارہ تھا کہ معدنی وسائل جو ہیں ان پر صرف مقامی لوگوں کا حق ہے. یہ معدنی وسائل کسی اور صوبے میں کسی اور جگہ پہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اگر اس طرح کیا گیا اور بزور طاقت اگر اس طرح کیا گیا تو تباہ کن جنگ کی چنگاریاں غاصب قندھار کو لپیٹ میں لے جائیں گی, لپیٹ میں لے لیں گی. اب قندھار کا انہوں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ کابل تو افغانستان کا دارالحکومت ہے. قندھار کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ وہاں پہ ہیڈ کوارٹر رکھتے ہیں. افغان طالبان کے چیف کو اس باغی کمانڈر نے تڑی لگائی ہے, دھمکی لگائی ہے. کیا صورتحال بنتی ہے یہ اب آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. لیکن اب یہ اس پہ بات کی گئی ہے, بات ہو رہی ہے, ابھی تک ہو رہی ہے کہ اگر یہ اختیارات کی جنگ ہے, اگر معدنیات کی جنگ ہے, اگر اس طرح کی صورتحال ہے, اور یہ جو جمعہ خان فاتح ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق بدخشاں سے ہے, اسی صوبے سے ہے, اور وہ ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں پہلے طالبان کی حکومت میں, اور تاجک نسل سے ہیں. یہ تاجک ہیں اور مقامی لوگوں میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طالبان کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف رکھتے ہیں. وسائل پر قبضہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں معدنی وسائل کے لیے کہ طالبان کے لوگ جو ہیں اور غیر مقامی افراد جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور معدنی وسائل لوٹ کر لے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ جمعہ خان فاتح اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہزاروں افراد ہیں. اور اگر اسی طرح کے اور کمانڈرز اور لیڈرز بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے اگر وہ ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں, یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, افغان فریڈم فرنٹ اور افغان جو باقی اس طرح کی تنظیمیں ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا افغان طالبان کے لیے. اب احمد مسعود نے ایک کانفرنس میں, غالباً فرانس میں یہ کانفرنس, یہاں پہ انہوں نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد کریں, خواتین کی مدد کریں, اور افغان طالبان سے جو تنگ لوگ ہیں, جو افغان عوام ہیں, ان کی مدد کو پاکستان آگے بڑھے. یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ جو مزاحمت کار لوگ ہیں, جو گروہ ہیں, ان کی مدد بھی پاکستان کو کرنی چاہیے. اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بارہا اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں کے پیچھے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے. یہ استعمال ہو رہی ہے یہ سرزمین پاکستان کے خلاف, اور پراکسی جنگ ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک بڑے آپریشن کا آغاز کر لیا گیا ہے, آپریشن شعبان کے نام سے, اور سیکورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں. پہلے اس کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ 75 افراد اس آپریشن میں اب تک مارے جا چکے ہیں, لیکن اب بتایا گیا ہے کہ 79 تعداد بتائی گئی ہے, مزید 4 افراد بھی کسی آپریشن میں مارے گئے ہیں. تو 79 جو بتایا گیا ہے دہشت گرد جو ہیں یہ اس آپریشن میں اب تک مارے جا چکے ہیں. سیکیورٹی ذرائع نے اس حوالے سے جو تفصیلات جاری کی ہیں, ان تفصیلات کے مطابق
منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ واقعے کے تسلسل میں پاک فوج FC اور بلوچستان پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن جاری ہے، اور یہ 26 افراد کو 6 اور 7 جولائی کو پہلے ہی مارا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ آپریشن شعبان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں ملیٹنٹس کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ زمینی اور ہوائی ایکشنز کے ذریعے ان ٹھکانوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید جو ہے 17 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور اس طرح ٹوٹل 79 یا 80 کے لگ بھگ تعداد بتائی گئی ہے کہ جب سے یہ آپریشن جس کا آغاز ہوا ہے آپریشن شعبان کا، یہ لوگ جو ہیں یہ مارے جا چکے ہیں۔ صورتحال کافی ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے بلوچستان میں، اور جو ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس میں شریک تھے۔ اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے تھے، غالباً یہ اسی فیصلے کے تسلسل میں یہ نیا آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کن آپریشن ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بلوچستان میں ایک بھی دہشت گرد موجود ہے۔ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ حکومت سنجیدہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، بہت زیادہ مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک آپریشن کیا گیا کرک میں، یہ 10 جولائی آج کی تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرک جو جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، کرک پولیس اور کوہاٹ پولیس نے مشترکہ طور پر یہ تور خٹک ڈیم یعنی جو کرک اور کوہاٹ کی باؤنڈری کے علاقہ ہے، یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس دوران بتایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جیسے ہی اس پارٹی کو دیکھا، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران کمانڈر زاہد گروپ کے 4 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو گروپ تھا جس کو مارا گیا ہے، یہ SHO تھانہ بانڈا عمر نواز ضلع کرک اور انسپیکٹر طاہر نواز ضلع کوہاٹ سال 2025، اور DSP اسد محمود سب انسپیکٹر انارگل سال 2024، اور دیگر پولیس افسران اور جوانوں کی شہادت میں یہ گروپ ملوث تھا۔ تو اسی طرح تھانہ گرگری اور مول آئل کمپنی پر ملیٹنٹس کے ڈرون حملے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کرک سے ہی یہ خبر ہے، اور ایک شخص اس میں زخمی ہوا ہے، اور یہ جو تھانہ گرگری پر جو ہونے والا حملہ ہے اس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، جبکہ کرک مول آئل کمپنی کے قریب جو گرنے والا گولہ ہے اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح تھانہ صابر آباد کے علاقے ڈنڈی عید الخیل میں پولیس اور ملیٹنٹس کے درمیان جو جھڑپ تھی، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ساری صورتحال ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، بہت سارے سیاسی معاملات بھی چل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اور پھر افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، انہی معاملات پر ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں۔ آخر میں وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔